اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اور ہم نے انہیں بانٹ دیا 12 قبیلے گروہ گروہ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کو جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، اور ہم نے ان پر ابر صائبہ کیا اور ان پر من و سلویٰ اتارا. کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا برا کرتے تھے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک امت، ایک گروہ کا ذکر فرمایا تھا. وہ گروہ بہت ہی مبارک تھا اور لوگوں کو حق کی راہ بتاتا تھا اور انہیں انصاف کی تعلیم دیتا تھا. اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ فرما رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ہر بیٹے کو سبت کہا جاتا ہے، اور ان کا جو خاندان چلا ہر بیٹے کا، ان کو الگ الگ جو ہے اسباط کہا جاتا ہے. اور ہر بیٹے سے اولاد ہوئی اور اولاد کثیر ہوئی، اور اتنے زیادہ ہوئی کہ ہر بیٹے کے ماتحت ایک بڑا خاندان ہو گیا. لیکن ان کے اندر اتفاق نہیں تھا، نہ اتفاقیاں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں بانٹ دیا 12 قبیلے گروہ گروہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 12 قبیلوں میں 12 گروہ میں بانٹا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کو کہ جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مار. ان کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تم کو قوم جبارین سے جہاد کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 12 لوگ لیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ تم قوم جبارین کے پاس جاؤ، جاسوسی کرو اور ان کے حالات سے، ان کے طاقت سے مجھ کو آ کے آگاہ کرو. لیکن شرط لگائی تھی اور یہ تاکید کی تھی کہ جب تم ان کے حالات کو دیکھنا تو آ کے صرف مجھے بتانا، دوسرے کسی کو نہیں بتانا. یہ بات کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ وہ جو قوم تھی جس سے جہاد کرنے جا رہے تھے، جس سے جنگ کرنے جا رہے تھے، وہ قوم بڑی طاقتور تھی، مضبوط تھی. اب یہ 12 لوگ جب گئے اور ان کے حالات کو دیکھا تو جب واپس آنے کے بعد بجائے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کرتے، انہوں نے برمنا اپنی قوم کے درمیان ان کا ذکر کر دیا. اور کیسا ذکر کیا؟ وہ جو قوم ہے، قوم جبارین، جن کے بارے میں تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیج رہے ہیں کہ جاؤ وہاں پہ ان کے ساتھ جنگ کرو، ارے وہ بہت طاقتور ہے،
تعداد میں بہت زیادہ ہے، ہم بہت کم ہیں، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیسا مقابلہ کریں گے؟ 12 لوگ تھے، 12 لوگوں میں سے 10 لوگوں نے یہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے کے بجائے ان کو پہلے قوم کو جا کے کہہ دیا۔ 2 لوگ تھے جو اس سے بچے رہے، یہ حضرت یوسیٰ تھے اور حضرت کالب تھے، یہ دونوں انہیں نہیں بتایا۔ جب انہوں نے اس طریقے کی بات کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس کی سزا دی۔ ان کو اس کی سزا کیا ملی کہ یہ لوگ جو ہے ایک میدان تیہ تھا قریب میں، جب سفر کے لیے نکلے دوسری جگہ پہ تو وہ میدان تیہ میں، مختصر سا میدان تھا لیکن وہ میدان تیہ میں گھومتے رہے، پھرتے رہے اور اس میں بھٹک گئے۔ چھوٹے سے مختصر سے میدان میں وہ اللہ کی قدرت سے بھٹک گئے اور 40 دن اسی میں گھومتے رہے، ایک طرف سے نکلتے دوسری طرف جانے کے لیے، ایک دوسرے کنارے جانے کے لیے۔ جب وہ کنارے پہنچتے یا تھک ہار کے جب وہاں دیکھتے کہاں تک پہنچے، تو جب دیکھتے غور و فکر کرتے تو جہاں سے نکلے ہوئے ہوتے تھے وہیں اپنے آپ کو موجود پاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ان کو یہ سزا دی۔ اور 40 دن بھٹکتے رہے تو ان کو بھوک لگی، پیاس لگی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم کو پانی کی پیاس لگی ہے، پانی ختم ہو گیا اور نہانا بھی ہے، نہانے کی پیاس لگی ہے، تو کچھ کیجئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ کیا وحی فرمائی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کو، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب اس کی قوم نے پانی مانگا، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس عصے کو پتھر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، یا پھر آپ کے دل میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام ڈالا کہ پتھر پر عصے کو مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ بڑا مبارک تھا۔ اس عصے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عصا شریف حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کے آئے تھے، اور یہ ہوتا ہوا جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو آپ نے ان کو ایک ڈیوٹی دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم میری بکریوں کی دیکھ بھال کرو گے۔ جب بکریوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آپ کو لگایا تو یہ جو عصا آپ کو ملا تھا وراثت میں حضرت آدم علیہ السلام سے جنت والا، یہ آپ نے ان کو دے دیا تھا کہ تم یہ عصا اپنے پاس رکھنا۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی وہ مبارک جو ہے عصا تھا۔ اس عصے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ مبارک عصا تھا اور تینوں مرتبہ جو ہے عصے کی کرامت ظاہر ہوئی، اس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا۔ پہلی مرتبہ جب عصے کا ذکر ہوا، وحی کا ذکر ہوا عصے کے متعلق، وہ اس وقت تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کوہ سینا تھا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے موسیٰ اپنے عصا کو ڈالو۔ جب وہ آپ نے ڈالا تو وہ بڑا سانپ بن گیا تھا، اژدہا بن گیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب آپ نے اپنے عصے سے یہ کرامت دیکھی تھی، یہ عجیب چیز دیکھی تھی۔ دوسرا، جب فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب وہ لوگ اپنے جادو کو دکھائے اور ہر طرف سانپی سانپ پھیل جائے تو اے موسیٰ تم اپنے عصے کو ڈالنا، تمہارا جو عصا ہے بڑا اژدہا بن جائے گا، سارے کے سانپوں کو نگل لے گا۔ تو ویسے ہی ہوا، جو ہے اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو عصا سانپ بن گیا اور نگل گیا۔ اور تیسری مرتبہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ اپنے عصے کو مارو پتھر پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے پتھر پر عصے کو مارا۔ اب یہ پتھر کون سا تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصے کو مارا تھا، جس سے پانی کا چشمہ پھوٹا تھا؟
اس کے بارے میں الگ الگ روایت ہے۔ وہ پتھر عام پتھر تھا، آدمی کے سر کے برابر تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ سنگ مرمر کا پتھر تھا، بعض لوگ کہتے ہیں پتھر وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے، تو آپ کی قوم نے آپ پر تہمت لگایا تھا، تو وہ پتھر جو ہے آپ کا عصا جو پتھر جو ہے وہ آپ کی تہمت جو لگائی تھی وہ اس طریقے سے اس کو دور کیا جا سکتا تھا کہ آپ کو دیکھا جاتا بغیر کپڑوں کے۔ تو جب آپ نہانے کے لیے گئے تو وہ پتھر جو ہے، آپ نے کپڑے باہر رکھے تھے نہر کے بازو میں، تو وہ پتھر جو ہے آپ کے کپڑے لے کے بھاگا تھا، تو آپ پہ جو لوگوں نے تہمت لگائی تھی اس سے آپ جو ہے بری ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تا حکمت تھی۔ تو یہ جو پتھر آپ نے کپڑے لے کے بھاگا تھا، اسی پتھر پر آپ نے عصا مارا۔ جب آپ نے عصا مارا تو 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلے تھے، فَانبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 چشمے ظاہر کر دیے تھے۔ جب جیسے ہی مارا تھا تو 12 چشمے کیا ہے وہ پھوٹ پڑے تھے۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی اگلی تفسیر جو ہے کر کے درس میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم۔